اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، علم و حکمت کے ایسے در کھولیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ دن دور نہیں جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوا کریں گے۔ جاؤ میاں محمد نواز شریف تم کو اللہ کے حکم سے ملکوں کی سرداری بخشی۔ فقیر بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے، بادشاہ کو ضرورت ہے تو وہ خود فقیر کے دربار میں آ جائے۔ امریکہ کی اربوں روپے کی امداد کو ٹھکرا دینے والے دور حاضر کے ولی کامل، شہر فیصل آباد پاکستان کے فقیر درویش صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے تقریباً 100 سال پہلے انڈیا ضلع لدھیانہ کے قریب ایک گاؤں میں میاں محمد نگاہ بخش کے نام سے ایک بزرگ تھے۔ ان کا تعلق جٹ برادری سے تھا۔ 27 اپریل 1911 کو ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کا نام برکت علی رکھا گیا۔ اس چھوٹے سے برکت علی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ بابا جی کے والد اس وقت بر صغیر میں برطانوی فوج میں ملازم تھے۔ بابا جی کے والد کی خواہش تھی کہ وہ بھی برٹش آرمی کو جوائن کریں۔ انہوں نے اپنے والد محترم کی بات مان کر برٹش آرمی کو جوائن تو کر لیا، مگر بابا جی کی منزل تو کچھ اور ہی تھی۔ بابا جی صوفی برکت علی سہارنپور کے ایک بزرگ سید امیر الحسن سہارنپوری سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اب یہاں سے بابا جی سرکار کی روحانیت کی طرف مائل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برٹش آرمی میں صوبے دار سے میجر کے رینک تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی بابا جی دنیا داری سے دور ہونے لگے۔ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہی دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹش آرمی کو خیر بات کہہ دیا۔ برٹش آرمی کے آفیسرز اور دوستوں نے سمجھایا کہ آرمی کو نہ چھوڑیں، لیکن بابا جی سرکار اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی دوران ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی منظور تھی۔ 1947 کو قیام پاکستان کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان کے شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں سالار والا آ گئے۔ روحانیت کی منازل طے کرنے کی تلاش میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھٹکتے رہے اور بالآخر فیصل آباد کے شہر کے ایک گاؤں دسوہا 242 ریبے کے قریب نہر کے اوپر اس فقیر نے ڈیرا لگا لیا، جو آج بھی قائم ہے۔ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف بھی بابا جی کے عقیدت مندوں میں سے ایک ہیں۔ بابا جی نے ایک دفعہ کہا تھا، جاؤ میاں محمد نواز شریف تم کو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنائے گا، اور چشم عالم نے دیکھا بھی کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اس وقت کے بڑے بڑے امیر وزیر رئیس لوگ آپ کے آستانے کے چکر لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پاکستان آرمی کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق فیصل آباد آئے تو جنرل ضیاء الحق نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ فلاں جگہ پر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو بابا جی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فقیر بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے، اگر بادشاہ کو ضرورت ہے تو خود فقیر کے پاس آ جائے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق خود بابا جی کے آستانے پر چلے گئے۔ بابا جی سرکار چاہتے تو کسی عالی شان گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اس اللہ کے فقیر نے ایک جھونپڑی میں رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی اور ساری زندگی وہیں گزار دی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک امریکی NGO نے آپ کو پاکستانی اربوں روپے کی رفاہی کاموں کے لیے گرانٹ دینا چاہی، تو اس مرد کلندر نے یہ کہہ کر وہ اربوں روپے لینے سے انکار کر دیا کہ ہماری روزی پرندوں کی طرح ہے جو صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ بابا جی صوفی برکت علی ایک پڑھے لکھے علم و ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے انسان تھے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو کئی انٹرویوز دیے۔ ایک انٹرویو کے دوران بابا جی نے کہا تھا، وہ دن دور نہیں جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے۔ اہل علم اور اہل نظر رکھنے والے لوگوں کے مطابق وہ وقت 2030 ہے۔ بابا جی نے اپنی زندگی میں دارالاحسان کے نام سے ایک آستانہ بنایا، جس میں دین کی تبلیغ شروع کی، بھوکھوں کے لیے وسیع لنگر کا انتظام کیا، آنکھوں کی بینائی کے لیے ایک کیمپ بھی قائم کیا، اور آج بھی یہ کیمپ ہر سال کے آخر میں لگایا جاتا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بابا جی نے قرآن محل بھی بنایا، جس میں قدیم سے قدیم قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ بابا جی صوفی برکت علی کی علم و ادب اور مخلوق
خدا کی خدمت کے حوالے سے ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین اس حوالے سے بڑی خوش نصیب ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور ان اولیاء اللہ کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان اور شہر فیصل آباد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔